السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آج آپ کے سامنے سر کے مسح کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ سر کا مسح کس طرح کیا جائے۔ بہت سے لوگ جلد بازی میں سر کا مسح بس ہاتھ کو پیچھے لے جاتے ہیں، پیچھے سے آگے لے آتے ہیں اور ان کو یہ بات معلوم نہیں رہتی، ان کو علم نہیں ہے۔ جب کسی چیز کا علم نہیں ہوگا تو بغیر علم کے عمل مقبول نہیں ہوتا ہے۔ عمل کے لیے ضروری ہے، اس کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ ہو، اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو میں سر کے مسح کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ وضو کے اندر سر کے مسح کا سنت طریقہ کیا ہے، تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سنت طریقہ کیا ہے۔ عام طور سے لوگ سر کا مسح صحیح سے نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ انگلی ہے، یہ اس کا بطن ہے، انگلی کا یہ بطن ہے، اور یہ جو ہے یہ ظہر پشت ہے، یہ اندرونی حصہ ہے، بطن ہے، اور یہ پشت ہے۔ تو سر کے مسح کا جو سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 انگلی انگوٹھا اور شہادت کی انگلی چھوڑ کر کے فی الحال آپ آگے کی طرف 3 انگلی آپ رکھیں گے۔ شہادت کی آپ چھوڑ دیں گے اور انگوٹھا چھوڑ دیں گے، تو 3 انگلی آپ رکھ کر کے آپ پیچھے کی طرف لے جائیں گے۔ پیچھے کی طرف لے جا کر کے آپ انگلی لے جائیں گے، یہ ہتھیلی ہے، ہتھیلی نہیں، آپ انگلی پیچھے لے جائیں گے اور پھر ہتھیلی جو ہے، ہتھیلی کا جو بطن ہے وہ آپ سر کے سائڈ سے آگے کی طرف لائیں گے، ایسے کر کے پیچھے لے جائیں گے اور ہتھیلی کا جو بطن ہے اس کو آپ آگے لائیں گے۔ شہادت کی انگلی اور آپ کا جو انگوٹھا ہے یہ دونوں رہ گیا ہے، تو شہادت کا جو بطن ہے اس کے ذریعے سے آپ کان کے اندر جو نالیاں بنی ہوئی ہیں تو کان کے اندر نالیوں کا مسح کریں گے بطن کے ذریعے سے۔ انگوٹھے کا جو بطن ہے یہ تو پشت ہے اور یہ بطن ہے، تو انگوٹھے کا جو بطن ہے اس کے ذریعے سے آپ کان کے اوپری حصے کا آپ مسح کریں گے۔ باقی جو ساری انگلیوں کا آپ اس کا پشت باقی ہے اس کے ذریعے سے آپ گردن کا مسح کریں گے۔ یہی سنت طریقہ ہے اور حدیث کی کتابوں میں یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب آپ مسح فرماتے سر کا تو آپ انگلیوں کو پیچھے لے جاتے، اقبل بہما و ادبر کا لفظ ہے، آپ اپنی انگلیوں کو پیچھے لے جاتے تھے اور پھر آگے لاتے تھے۔ اور آگے یہ بھی ہے کہ آپ بدأ بمقدم رأسہ، آپ سر کے اگلے حصے سے آغاز کرتے، گدی کی طرف لے جاتے تھے اور پھر وہاں سے وہ ہاتھ کو واپس لاتے تھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، الاذنان من الرأس، سر کے مسح کے باب ہی میں ہے کہ دونوں کان سر کا حصہ ہے، یعنی جس طریقے سے سر کا مسح کیا جا رہا ہے ایسے ہی کان کا بھی مسح کیا جائے، اور کان کا جو وہ اس کو جو ہے تسبیح والی جو انگلی ہے یا شہادت کی انگلی ہے اس کے ذریعے سے کان کا مسح کیا جائے گا۔ یہ مسح کا سنت طریقہ ہے، بہت سے لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ اس واقفیت کے ساتھ جب آپ مسح کریں گے اور اخلاص کے ساتھ مسح کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔